السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ آج ہم جامع الفضائل والکمالات علمیہ و عملیہ صاحب اوصاف کثیرہ حضرت شیخ بہاؤالدین باجن برہان پوری علیہ رحمۃ رضوان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ بہاؤالدین علیہ رحمۃ رضوان اپنے وقت کے نامور عالم دین، صوفی، شاعر اور ولی کامل تھے۔ اپنے اکابرین کے اعلیٰ صفات کے حامل، ان کی امانتوں کے وارث کامل تھے۔ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں 21 سال گزارے، پھر ان کی اجازت سے خشکی کے راستے سفر حجاز پر روانہ ہوئے۔ دہلی سے خراسان پہنچے، وہاں سے کعبے کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے۔ مراقبہ میں دیکھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حج کی قبولیت کا مژدہ سنا رہے ہیں اور برہان پور کی طرف مراجعت کی ہدایت فرما رہے ہیں۔ اسی طرح خواب میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پیر و مرشد سے فرمایا، اپنے مرید سے کہہ دو کہ خیال حج جو تم نے کیا تھا وہ قبول ہوا، اب لوٹ کر خراسان سے برہان پور واپس آ جائے اور وہیں قیام کرے اور لوگوں کو دین کی طرف بلائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ اس کی تعبیر آپ نے اپنے پیر و مرشد کے وصال سے کی، چنانچہ نفس الامر میں ایسا ہی ہوا۔ شیخ رحمۃ اللہ کا کوئی فرزند نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے اپنے بھتیجے کو شیخ احمد عطا اللہ بن شیخ شہر اللہ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور وصیت کی کہ یہ خاص خرقہ شیخ باجن کے سپرد کر دینا جو خراسان سے واپس آ رہے ہیں۔ آپ مرقد شیخ پر حاضر ہوئے، امانتی خرقہ لیا، پھر چند سال شیخ کے سجادہ نشین شیخ عطا اللہ کی خدمت میں گزارے، پھر اشارہ غیبی سے دکن کی طرف روانہ ہوئے۔ دولت آباد میں پہنچ کر سلطان برہان الدین غریب کے مرقد مبارک پر حاضر ہوئے اور علو ہمتی کی درخواست کی۔ یہاں سے شہر بیدر کی طرف روانہ ہوئے، وہاں شیخ منجھلے تھے جو منصور زمانہ مسعود بگ کے خلیفہ تھے، ان کی خدمت میں رہ کر چلہ کشی کی۔ یہاں سے آپ کو خرقہ خلافت عطا ہوا۔ پھر غیب سے ایسی قبولیت حاصل ہوئی کہ ہر طرف سے مخلوق خدا حاضر ہونے لگی۔ مخلوق سے دل اکتا گیا، پھر 8 سال تک خلوت میں چلہ کشی کی اور شہر سے چلے گئے۔ اس کے بعد درینہ فرمان کی تعمیل عمل میں آئی جو برہان پور کی نسبت تھا۔ برہان پور کے قریب نواحی موزہ خان پور میں قیام کیا۔ جب مشائخ کرام اور حاکم وقت کو ان کی آمد کی اطلاع ہوئی تو بصد اکرام و اعزاز ان کو شہر لائے اور ان کے لیے ایک مزید خانقاہ اور خوابگاہ گھر تعمیر کروائے۔ پھر بقیہ عمر یہیں لوگوں کی تربیت کرتے ہوئے گزاری اور اسی مقام پر انتقال ہوا۔ اردو زبان کی ابتدائی تاریخ کے مطالعے سے واضح ہوتا ہے کہ اس کے فروغ میں اردو کے فروغ میں صوفیاء کرام کا نمایاں کردار رہا ہے۔ زبان کی تشکیلی مراحل سے اس کی ترقی تک صوفیاء کرام کے مختلف سلسلوں نے اس کو اختیار کیا اور اسے قربت کا محرک بنے۔ اگرچہ صوفیاء کرام کا اصل مقصد تبلیغ و اصلاح تھا، مگر بندگان خدا تک ترسیل و ابلاغ کے ایک ذریعے کے طور پر انہوں نے اس زبان کو اختیار کیا۔ کچھ تو ان کا خلوص اور جد و جہد اور کچھ اردو زبان کا عوامی لہجہ، دونوں نے مل کر ایک دوسرے کو تقویت بخشی۔ واقعہ یہ کہ صوفیاء کرام ایک ایسی دنیا کی تعمیر میں منہمک تھے جہاں دنیا داری کا شائبہ تک نہیں تھا، بلکہ ایثار و اخلاص کی کار فرمائی تھی۔ ایثار و اخلاص کے اسی ماحول میں اردو زبان نے اپنا سفر شروع کیا۔ اردو کے معروف نقاد شمس الرحمن فاروقی نے اردو کا ابتدائی زمانہ ادبی تہذیب و تاریخی پہلو میں شیخ بہاؤالدین باجن علیہ رحمۃ رضوان کو اردو کا پہلا باقاعدہ ادیب قرار دیا ہے۔ شیخ باجن نے خزائن رحمۃ اللہ کے نام سے اپنا فارسی اور ہندی کلام کا مجموعہ مرتب کیا۔ اس میں صوفیاء کی معروف و مقبول صنف سخن جگری بھی شامل تھی۔ خزائن رحمۃ اللہ میں شیخ نے ایک عرصہ طویل کے لیے اردو زبان و ادب کے حدود اربع بیان کر دیے۔ اس کی زبان ہندی ہے، اس کی بحر ہندوستانی بھی ہیں اور فارسی بھی۔ اس کے مضامین مذہبی صوفیانہ بھی ہیں اور دنیاوی بھی۔ اس شاعری کی جڑیں عوام میں گہری ہیں اور ہر دل عزیز بن جانے کی صفت میں اس میں پوری طرح موجود ہے
اس کے معاملات میں زہد، روحانی اور صوفیانہ پاکیزگی نمایاں ہے۔ وطن کی محبت بھی ایک نمایاں وصف ہے۔ اردو کا ابتدائی زمانہ صفحہ نمبر 69 سے 70 تک۔ آپ کا اصل نام شاہ بہاؤالدین تخلص باجن، لقب ادیبی اول اردو، صاحب علم و عرفاں۔ آپ کے والد گرامی کا نام حاجی معز الدین اور دادا کا نام علاء الدین ہے۔ حضرت شاہ بہاؤالدین بھاجن برہان پوری علیہ رحمۃ رضوان امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بھائی حبل بن خطاب کی نسل سے ہیں۔ آپ کے جد اعلیٰ حضرت شیخ احمد خطابی مدنی حضرت ابو مدین کے مریدین میں سے تھے۔ علوم دنیا میں تبحر حاصل تھا، علم حدیث کے تو گویا امام تھے۔ حدیث کی اکثر مشکلات صاحب حدیث علیہ السلام سے حل کراتے تھے۔ ہمیشہ آدھی رات کے وقت جب روضہ رسول کی آستانِ بوسی کے لیے حاضری ہوتی تو آپ کے لیے حرم محترم کے دروازے خود بخود کھل جاتے تھے۔ بارگاہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں راز و نیاز کی باتیں کرتے، پھر واپس آ جاتے۔ پھر یکایک دل میں سیر و سیاحت کی آرزو پیدا ہوئی تو اپنے فرزند ارجمند شیخ ملک کو بھی ہمراہ لیا۔ کچھ طلباء بھی ساتھ ہو گئے۔ مدینہ المنورہ سے چلے عراق، خراسان، ماوراء النہر اور سندھ کی سیر کرتے ہوئے دہلی پہنچے۔ یہاں آپ سے لوگ بڑی محبت سے پیش آئے، آپ کی اور آپ کے طلباء کی خوب خدمت کی۔ جب بادشاہ کو آپ کی آمد کی اطلاع ہوئی تو وہ بھی حاضر خدمت ہوا اور شدید خواہش کی کہ آپ ہمارے ملک میں رہیں، اپنے فیوز و برکات سے مستفید فرمائیں۔ پھر سلطان نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے صاحبزادے شیخ ملک سے کر دیا۔ کچھ عرصے کے لیے شیخ دہلی میں رونق افروز رہے، کثیر مخلوق خدا نے استفادہ کیا۔ کچھ عرصے بعد اپنے وطن مالوف کی یاد تازہ ہوئی اور مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ پھر مدینہ منورہ میں بقیہ زندگی گزاری اور وہیں کے خاک پاک میں آرام فرما ہوئے۔ آپ کے صاحبزادے شیخ ملک دہلی میں قیام پذیر ہو گئے، ان کے اولاد کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ سب کے سب علم و فضل میں اپنی مثال آپ تھے۔ شیخ باجن علیہ رحمہ کے والد گرامی مخدوم حاجی معز الدین حضرت مخدوم جہانیہ سید جلال الدین بخاری علیہ رحمۃ رضوان کے جید خلیفہ تھے۔ ان کی عمر 140 سال ہوئی۔ 7 مرتبہ حرمین کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کو اپنے خاندان کی ملاقات اور دیدار کا شوق ہوا، اس کے لیے حجاز کے سفر کا ارادہ کیا۔ جب احمد آباد گجرات پہنچے تو عقیدت مندوں نے یہاں رہنے پر مجبور کر دیا، پھر یہیں رہائش پذیر ہو گئے اور ان کے اولاد کا سلسلہ یہیں سے شروع ہوا۔ حضرت شاہ بہاؤالدین بھاجن علیہ رحمۃ رضوان کی ولادت باسعادت 790 ہجری مطابق 1388 عیسوی کو احمد آباد گجرات ہند میں ہوئی۔ حضرت شاہ باجن علیہ رحمۃ رضوان ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ گھر کا ماحول شروع ہی سے مذہبی تھا، اس لیے بچپن میں دین کی طرف لگاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ 4 سال کی عمر تھی کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کی تعلیم و تربیت کی ساری ذمہ داری آپ کی والدہ محترمہ پر آئی، انہوں نے یہ ذمہ داری بخوبی نبھائی۔ آپ کی والدہ کی خواہش تھی کہ حضرت شاہ برہان الدین کی خدمت میں رہ کر تعلیم و تربیت حاصل کریں، اور شاہ صاحب نے آپ کو کوئی خاص توجہ نہ کی۔ پھر ایک دن وہ اپنے چچازاد بھائی شیخ میاں کی معرفت شیخ رحمۃ اللہ کی خدمت میں پہنچے۔ خانقاہ میں تعلیمی سلسلہ شروع کیا اور وہیں پہ تکمیل ہوئی۔ دوران تعلیم آپ حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو قریب سے دیکھا اور متاثر ہو کر دست بیعت ہوئے۔ 21 سال ان کی خدمت میں گزارے، یہاں تک کہ ولایت کے درجے کو پہنچے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین آپ کے صاحبزادے حضرت شیخ عبدالحکیم باجن ہوئے۔ صاحب کنز العمال حضرت شیخ علی متقی علیہ رحمۃ رضوان حضرت شیخ باجن کے مریدین و خلفاء میں سے ہیں۔ حضرت شیخ باجن کا وصال 14 ذی القعدہ 912 ہجری مطابق آخری مارچ 1507 کو ہوا۔ مزار پر انوار برہان پور انڈیا میں مرجع خلائق ہے۔ حضرت شاہ بہاجن علیہ رحمۃ رضوان کی ولادت 790 ہجری میں اور وصال 14 ذی القعدہ 912 ہجری کو ہوا۔ اللہ رب العزت کی آپ پر بے شمار رحمتیں نازل ہو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔